اس کے بعد 6 اسٹیپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سورہ محمد ورس نمبر 17 بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر سورہ کہف. 7 اسٹیپ ہے کہ جتنا علم ہے اس پہ عمل شروع کر دو. جتنا بھی علم ہے اس پہ تو عمل کرنا شروع کریں نا, کیونکہ جتنا آپ عمل کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ گائیڈنس میں اور انکریز کرے گا. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور وہ جو کہ گائیڈ کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اضافہ کرتا ہے ہدایت میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے. تو اس سے اسکالرز نے یہ پوائنٹ اخذ کیا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ عمل شروع کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دیتا ہے گائیڈنس میں اور صراط مستقیم پہ چلانا شروع کر دیتا ہے انہیں. اس کی دلیل ایک اور بھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ کہف, اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ آیا ہے آیت نمبر 13. اے نبی بے شک وہ چند نوجوان تھے, انہم فتیہ بے شک وہ چند نوجوان تھے, آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے, وزدناہم ھدی اینڈ وی انکریز دیم ان گائیڈنس, تو ہم نے انہیں گائیڈنس میں انکریز کیا. اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک پوسٹر آیا کسی کلاس کا یا کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی اور آپ اس میں آ جاتے ہیں, تو یہ ایک سٹیپ ہے اللہ کو شو کرنا کہ آپ گائیڈنس چاہتے ہیں, یا آپ کوئی لیکچر سن لیتے ہیں آن لائن, کچھ بھی کر لیتے ہیں ایسا جو ایک جیسچر ہے اللہ کو, تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور شوق پیدا کرتے ہیں آپ میں, آپ کو اللہ تعالیٰ روحانیت دیتے ہیں, تقویٰ عطا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم ایکشن لینا شروع کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو ایکشن لیں جتنا بھی پتہ ہے, اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ پہلے مجھے پورا دین پتہ لگے پھر میں نے ایکشن لینا ہے, یا پہلے وہ پرفیکٹ موقع آ جائے کہ میں گناہ چھوڑوں پھر میں ایکشن لوں گی. کچھ لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں یہ گناہ نہ چھوڑ دوں تب تک میں نماز نہیں شروع کر سکتا. تو یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک بندہ کہے کہ جب تک میں میلا ہونا نہیں چھوڑ دیتا تب تک میں نہا نہیں سکتا. تو یہ ایک وہ ہے پیراڈاکس ہے, اٹس اے پیراڈاکس یہ جملہ, کہ جب تک میں گناہ نہیں چھوڑ دیتا تب تک میں نماز نہیں پڑھ سکتا. پوائنٹ از کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز نہیں تو گناہ چھڑوانا ہے. پوائنٹ از کہ نماز نہیں تو دھونا ہے, نماز نہیں تو میل اتارنا ہے. تو یو کین ناٹ سے کہ میں تب بات لوں گا, میں تب نہاؤں گا جب میں گندا ہونا چھوڑ دوں گا. تو جب آپ گندا ہونا چھوڑ دیں گے تب تو آپ صاف ہیں, تب بات لینے کی کیا ضرورت ہے, اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اس لیے کچھ لوگ شاید اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ وہ اس پرفیکٹ موقع کا انتظار کر رہے ہوتے. نہیں, آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ شروع کر دیں, کرنا شروع کر دیں. اور ہر ایک کی اپنی اسٹرگل ہے, ہر ایک کی اپنی جرنی ہے. ہمارے ساتھ ایک سیلیبریٹی بھی تھے بلال عباس حج پہ, ماشاء اللہ, اس ساتھ کافی ملاقاتیں رہیں, کافی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا. ان کو بھی ہم شیخ عمر سلمان سے ملوانے لے گئے تھے, تو انہوں نے بڑی ریئلسٹک انہیں نصیحت کی بلال کو. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ تم ایک دن میں ایک مہینے میں میڈیا چھوڑ دو گے, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام یو. جتنا پتہ ہے اتنا کرو, جو کر سکتے ہو اتنا تو کرو نا. تو بڑی خوبصورت نصیحت تھی. بلکہ وہ ایک حدیث بھی مینشن کی گئی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا, روزے رکھوں گا, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. اسٹریٹ کہا اس نے کہا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے ٹھیک ہے. جب وہ چلا گیا تو کہتے یہ بندہ جنت میں جائے گا, اگر اس نے یہ بھی کر لیا تو یہ جنت میں جائے گا. تو وہ حدیث بھی کوٹ کر کے پھر بتایا گیا کہ ہر ایک کی اپنی جرنی ہے. سو کچھ لوگ کے لیے شاید بڑا مشکل ہو ایک گناہ سے نکلنا, تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مختلف انداز میں مارکنگ کرتا ہے, ریلیٹیو مارکنگ ہے. آپ کوشش تو انشاءاللہ شروع کریں نا, کوشش شروع کریں. ہو نوز کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش پسند آ جائے. ٹھیک ہے, تو 6 جو ہے وہ کیا ہے کہ جتنا پتہ ہے اتنا تو عمل کریں. 7 جو ہے وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ دین کے علم کے ساتھ جڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بے شک تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں, تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے, علم کے ساتھ جڑتا ہے, تو انشاءاللہ علم اسے تقوی میں ہی انکریز کرتا ہے. اور یہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ جب آپ
دین کے علم کے ساتھ جڑیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود انکریز ہوگا. یس دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, لیکن اوور آل انشاءاللہ جب آپ ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, زوم آؤٹ ٹیکنیک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زوم ان ٹیکنیک, جیسے آپ اس ٹیبل کو زوم ان کر کے دیکھیں گے آپ کو اس میں 1000 خامیاں نظر آئیں گی. یہاں سے فنیشنگ اچھی نہیں, یہاں سے پینٹ اترا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے ٹیڑھی ہے, یہ والا پاؤں زیادہ بڑا ہے, یہ والا پاؤں زیادہ چھوٹا ہے. لیکن جب آپ دور سے زوم آؤٹ کر کے اس ٹیبل کو دیکھیں گے اچھی لگے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیبل ہے اور اچھی ہے اور اس سے کام ہو رہا ہے. تو جب آپ اپنی لائف کو بھی زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں, میں پہلے سے بہتر ہوں, میری گناہ کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے, میری ڈارک تھاٹس کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے, پہلے بہت زیادہ تھی, دین پر آ کے دین پر عمل کر کے کم ہے. تو یہ مت سمجھیے گا بالکل ہی غائب ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہر انسان کو, ہر بندے کی ڈفرینٹ آزمائش ہے. کچھ لوگ صحت سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ کسی گناہ سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی ایڈکشن سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ پیاروں سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ اولاد سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ اسپاؤس سے آزمائے جاتے ہیں. تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کیسے آزمانا ہے. تو اس لیے 100% تو شاید ہماری لائف میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں, لیکن الحمدللہ ریسٹ ایشورڈ دین پر آ کے آپ کو پرسپیکٹیو ملے گا, نیکی کر کے آپ کو سکت ملے گی, اسٹرینتھ ملے گی, آپ کو آگے بڑھنے کی ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور بھی بہت سی چیزیں, ذہنی سکون, اور انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. دین کے علم کے ساتھ جڑنا یہ بڑا ضروری ہے, اور علم میں سر فہرست قرآن ہے, پھر سیرہ ہے, حدیث ہے, یو نو اٹ, علم سے میری کیا مراد ہے. نمبر 8, کیپ آسکنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنسسٹنسی مانگے. کنسسٹنسی کی دعا یہ ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا, بعد اذ ہدیتنا, اور جب کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور گرانٹ اس فرام یور سیلف, اپنی طرف سے ہم پر مرسی کو بسٹو کر دیں, رحمہ, انک انت الوہاب, بے شک آپ بانٹنے والے ہیں, بے شک آپ بسٹو کرنے والے ہیں, آپ دینے والے ہیں. یہ دعا بہت ضروری ہے. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ایک شیخ ہیں, شیخ باجوڑ, ایپک مسجد کے امام ہیں امریکہ میں, سیرین ہیں, بڑا پیارا بولتے ہیں. تو وہ روتے روتے انہوں نے ایک حدیث سنائی, رونے لگ گئے. کہتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انس آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو. تو وہ اتنا روئے, کہتے اگر انس بن مالک کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو, اور پھر انہیں یہ دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کس بات پہ وری ہیں؟ کہ مطلب میں وریڈ ہوں تمہارے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد یا جب تم کہیں ادھر ادھر جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل نہ پھر جائے. مطلب اوبویسلی صحابہ کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا, بٹ رسول اللہ کو یہ وری تھی اپنے صحابہ کے بارے میں. تو وہ بڑا روئے. کہتے کہ امیجن کریں کہ اگر وہ اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ امت کو کیا کہیں گے کہ میں کتنا وریڈ ہوں تم لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دعا پکڑ لیں, یہ بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے. بلکہ شیخ عمر سلیمان سے جب انہوں نے بھی پوچھا بلال نے کہ مجھے کوئی ایک دعا بتا دیجئے جو میں حج کے بعد لے کر جاؤں, تو انہوں نے بڑی شارٹ سی دعا بتائی, اللہ مہدنی وسددنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ. بس سمپل ہے ان کا, بس آپ یہ دعا پکڑ, اللہ مہدنی وسددنی. تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بڑی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ دعا ہے.